اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراکین چینل ون، میری جانب سے، ہم سب کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس مہینے میں عبادت خلوص کے ساتھ حق بندگی ادا کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس مہینے کو گزاریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے نکھار لیں کہ آئندہ آنے والے ماہ رمضان المبارک تک انشاءاللہ اسی پر ہم باقی رہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں بھی میں ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور ساری دنیا کے مومنین کی خدمت میں اس بابرکت مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ واقع حق بندگی عطا کر سکیں۔ اگر اجازت پروگرام شروع بسم کریں اللہ۔ اور آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ عقائد سیستانی دامہ عزکم مسئلہ نمبر 1699 کی صورتوں میں روزے کی قضا واجب ہے اور کفارہ نہیں ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں ایک یا کئی دن روزہ رکھتا رہے تو اس کا روزہ صحیح ہے یا باطل ہے؟ بعد میں یاد آئے تو کیا وہ روزے کی قضا کرے گا یا اس میں کفارہ بھی ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے جائز ہے۔ اور مولانا صاحب مسئلہ نمبر 1698، اگر روزے دار ماہ رمضان مبارک میں اپنی بیوی کو مجبور کرے اور جمع کے لیے راضی ہو جائے تو وہ روزہ تو گیا، مگر عورت پر کتنا کفارہ اور مرد پر کتنا کفارہ ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں جو سوالات ہمارے بھائی نے کیے ہیں آپ کے پیش نظر ہے۔ پہلا جو سوال ہے ان کا، اگر کوئی آدمی بھول جائے جی اور وہ کئی دن تک جو ہے وہ اس کو یاد نہ آئے یا مثلا بھولا ہی رہے اور اس کا روزہ صحیح ہے، جی روزہ کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری کئی صورتیں ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ جس آدمی کو جنابت ہو، اگر اس نے جیسے جنابت ہوئی اور سو گیا اس نیت سے غسل کرے گا، اور اس کو یقین تھا کہ یا احتمال تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا اور نہیں اٹھا تو سحر سے پہلے، ہاں جی اور صبح ہو گئے، جی اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی لیکن اگر اسی کے برخلاف اگر وہ آدمی سو جائے اور اس کی عادت نہ ہو اٹھنے کی تو اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے گا اور قضا بھی کرے گا، جی اور ایک صورت میں کفارہ بھی دینا ہوگا کہ 2 بار اٹھے اور سو گئے جی اور عادت بھی نہیں تھی تو اس کو کفارہ بھی دینا ہے۔ کفارہ بھی ہوگا اس کا۔ جی جی، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو عورت کے اوپر ہے، اگر مرد مجبور کرتا ہے تو مرد کے اوپر اس دونوں کا روزہ باطل ہوگا، جی لیکن کفارہ صرف مرد کے اوپر ہوگا، عورت کا بھی کفارہ ہے اور مرد کا بھی کفارہ جی ہے، دونوں مرد کو ادا کرنا ہے۔ دونوں مرد کو ادا جی کرنا۔ جی اور اس کی اور بھی صورتیں، مثلا اگر وہ بیچ میں راضی ہو جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جو پیش نظر ہے وہ آپ نے کلی سوال کیا ہے، جی تو اگر شوہر مجبور کر رہا ہے اور بیوی کا اختیار نہیں ہے تو کفارہ دونوں کا شوہر ادا کرے گا، بیوی کے اوپر بیوی کفارہ صرف نہیں۔ قضا کرے گی۔ ہاں، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ فدیہ، رمضان شریف نزدیک ہے، فدیہ نکالنا ہے، تو فدیہ میں اناج دینا ہے تو کیا چاول اور گیہوں دونوں اناج آدھا آدھا ملا کر 22.5 کلو کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارا دوسرا سوال ہے کہ جو شخص پیدائشی نابینا ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے نابینا ہو گیا ہے تو ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے وقت اسے امام کی زیارت کیسے ہوگی؟ اور کیا قیامت میں بھی وہ نابینا نہیں اٹھایا جائے گا؟ برائے مہربانی ان دونوں سوالوں کا
جواب دینے کی زحمت گوارت کریں. پٹنہ سے سید تفضل حسین. والسلام. خدا حافظ. وہ فدیہ جو ہے اس میں گیہوں اور چاول دونوں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے عام طور سے معیار ہے کہ جو عام طور سے کھایا پیا جاتا ہے وہ آپ کو دینا ہے، کھانا دینا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب اس میں چاول بھی آپ دے سکتے ہیں جی اناج میں، جی اور گیہوں بھی دے سکتے سکتے ہیں، ہیں، وہ کوئی حرج بحث نہیں. دوسرا سوال جو ہے بھائی کا یہ ہے کہ دنیاوی طور پر دنیا میں جسمانی طور پر اگر کوئی نابینا پیدا ہوا یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے نابینا ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو یقین ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وقت نظر تشریف لاتے ہیں، قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. تو کیا وہ شخص وہاں مولا کی زیارت کر پائے گا؟ اور قیامت کے دن بھی کیا وہ نابینا اٹھایا جائے گا؟ بھائی پوچھ رہے ہیں. دیکھیے بہت سمپل ہے، یہ بہت واضح ہے کہ دنیا میں جو نابینا ہے جی وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں نابینا ہو. دوسری بات سورہ حدید میں بہت واضح طور ہے. پہ آیا ہے جی کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے جی تو آنکھیں تو ختم ہو جاتی ہیں، جی مادی نور تو 1-2 گھنٹے میں بات ختم ہو جاتا ہے. آج جو میڈیکل سائنس کہتی ہے 2 گھنٹے میں نور آنکھ کا چلا جاتا ہے. جی لیکن جو نورانیت اس کی ہے، روح تو بغیر آنکھ کے دیکھ سکتی ہے. جی بے شک. جی تو وہ تو اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب روح واپس کی جاتی ہے جسم میں، جی تو روح واپس کی جائے گی اور اللہ اور زیادہ دیکھنے کی طاقت عطا کرے گا، تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکیں گے؟ بہت آرام سے دیکھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں سنبل سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کیا مہندی لگا سکتے ہیں؟ اچھا، خدا حافظ. ہماری بہن کا سنبھل سے سوال ہے، صرف مہندی کے سلسلے میں پوچھ رہی ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، سر میں مہندی اور خضاب لگا سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، بالکل آپ لگا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. بعد اسلام آپ سب سے گزارش ہے کہ ٹی وی کو بہت ادب شکریہ ادا کرتے ہو کہ جو میسج ہم نے غافل ہو چکے تھے دنیا کے ہر چیز میں، ٹائم نہیں مل پاتا تھا، تو ہم لوگ 1 گھنٹہ ٹائم نکال کے اس کو سیکھتے ہیں. من ٹی وی کا بہت ادب شکریہ کرتا ہوں من ٹی وی والوں کا. میرا ایک چند سوال ہے، بعد سوال چھوٹی سی زحمت ہے کہ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ 18 گھر مدرسہ ہے نہیں، 2 عالم ہیں. ہمارے یہاں پہ نفسیات بہت ہیں. اس نفسیات کو ختم کرنے کا طریقہ، کچھ سلیقہ بتائیے، کچھ ذریعہ بتائیے کہ سب کے دل میں مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی محبت ڈالے. مدرسہ نہیں ہے، علماء موجود ہیں. دیکھیے تواضع خود جب ہوگا کسی کے اندر، اور دنیا کی بے ثباتی، جی دنیا چند دنوں کی ہے. بے شک. میں اور آپ ایک مسافر کی طرح ہے جو آئے ہیں چند دن اس دنیا میں گزارنے کے لیے اور چلے جانے کے لیے. بے شک. جو چیز ہے سب چھوڑ کے جانا ہے. جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ اللہ کی بندگی اور نیک اعمال ہے. بے شک. تو ایگو کیسے آئے گا؟ ایگو آتا ہے انسان کو جب اس کو یہ خیال ہو کہ میں یہ ہوں وہ ہوں. آپ ہو کیا بھائی؟ اب تک مسافر ہو جس کو ہر چیز چھوڑ کے جانا ہے. آپ کے پاس جو چیز ہے وہ امانت ہے، آپ امانت کو اسی طرح استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے. تو ایگو کا سوال آتا ہے جب دنیا اس کی نگاہ میں بہت بڑی ہو جائے اور عقیدہ اور زہد اور تواضع بہت چھوٹی چیز بن جائے. تو اس کا سیدھا طریقہ ہے آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے. زہد اور دنیا کی تحقیر، دنیا کو چھوٹا سمجھیں، خود بخود ایگو ختم ہو جائے گا اور مسئلہ پیدا ہو جائے. اور دیکھیے جہاں تک مدرسے کا سوال ہے، مدرسہ ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم کی پوری ضرورت ہے. قوم کی ضرورت. جی تو میرے بھائی سب کو آپ اکٹھا کیجئے، مولوی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، اور ان کو بتائیے کہ آپ جو ہے یہ مدرسے کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج کے زمانے جی میں. بے شک. مدرسے وہ سنگر ہے، وہ قلعہ ہے جی جس میں انسان جا کر محفوظ ہوتا ہے، بے شک. اور انسان اپنے عقیدے کا دفاع کر سکتا ہے، اپنے عقیدے کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ مرحوم غلام عسکری صاحب نے جب یہ تنظیم المکاتب کی بنیاد رکھی تھی تو واقعی کیا خلوص تھا کہ گاؤں گاؤں میں انہوں نے بیداری لا دی. میں خود یہ گواہ ہوں کہ ہمارے گاؤں میں جب یہ مدرسہ قائم ہوا تھا تو ہم شاید 2 یا تیسری کلاس میں پڑھتے تھے. جی اسی دن سے اردو و دینیات سیکھنے کا جو جذبہ پیدا ہوا، جذبہ اور فائدہ ملتا فائدہ ہوا. ہے جی وہ کبھی اور نہیں مل سکتا ہے. تو مدرسے کی اہمیت کو سمجھیں
اور اس مدرسے کے لیے کوشش ایک آدمی نہ کرے، سب مل کے پوری کریں۔ قوم مل کر کرے۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں وین چینل کا بہت مشکور ہوں، میں ڈسٹرکٹ کارگل سے بول رہا ہوں۔ ہمارا ایک سوال ہے مولوی صاحب کی ہماری آرمی میں مسلمانوں کو بھی 158 روپیہ شراب کے نام پہ آتے ہیں، کیا وہ ہمیں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا وہ پیسہ ہم واپس گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ۔ ملٹری یا کسی اور ادارے میں اگر کچھ شراب کے لیے پیسہ ملے تو پیسہ ہمیں لینا جائز ہے نہیں، یا آپ نہیں لے سکتے ہو، جی پیسہ نہیں لے سکتے۔ شریعہ دیکھیے، یا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ہم کو جو پیسہ دے تو ہم کوئی شرط کے بغیر لیں گے، جی یہ وضاحت کر دیجیے۔ ہاں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے یہ پیسے ہم شراب خریدنے کے لیے دے رہے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے ہو، جی وہ کسی بھی صورت میں اس طرح کا پیسہ لینا اگر کوئی کنڈیشن لگا کر دے رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ انکنڈیشنل ہے تو آپ آپ لے سکتے۔ کنڈیشن اگر وہ مانتی نہیں ہے گورنمنٹ اور اصرار کرتی ہے تو کبھی وہ آپ پیسے واپس کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ MP سے بول رہی ہوں، ایک بہن بول رہی ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اپن کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ثواب کس کو ہوگا؟ اپنے کو ہوگا یا جو اپنے کو دے رہا ہے ان کو؟ کسی کو صدقہ دیا ہے اور وہ کسی اور کو صدقہ دے دے تو ثواب دیکھیے، پھر زیادہ کس سب ملے گا؟ کو اس میں جتنے بھی ہاتھ شامل ہوں گے سب کو ثواب ملے گا، لیکن جو اصل ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، محمد ابو ظہر۔ میرا یہ سوال ہے حضرت کی، یہ جو بچوں کا جو یہ عقیقہ ہوتا ہے کتنے عمر تک فرض ہے؟ شادی کے بعد اس پہ جائز ہے؟ بچوں کا عقیقہ یا بڑوں کا عقیقہ فرض تو ہے نہیں، سنت مؤکدہ مؤکدہ ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہو؟ دیکھیے، اگر ماں باپ نے بچپن میں نہیں کیا ہے، مرنے سے پہلے بھی کر سکتا ہے انسان۔ جی سنت ہے، یہ سنت ہے لیکن فرض ہے۔ نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، اگلے سوال۔ میرا نام ہاشم علی ہے، مدراس سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال ہے، جو اب کام کر رہی تو جگہ سے اس کے بارے میں ایک کام کر رہا ہوں میں، تو جو کام ہے انٹرسٹ لے کے وہ مال جو ہے لون رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو انٹرسٹ ہم لوگ کو درما دیتے ہیں، وہ ہم کو صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایسی دکان میں کام کرتے ہیں جہاں سود کا لین دین ہے، سود کے پر کاروبار پورا ہے۔ آپ خود کیا کرتے ہیں جی یہ وضاحت نہیں کیا۔ جی اگر آپ خود اس میں شامل ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہاں نوکری کرنا یا پیسے لینا جہاں سودی کاروبار ہوتا ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، ہمارا نام حسینہ ہے، ہم ایک کالنجر سے بول رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام میں جب بھی جنت دینے کی بات کی ہے تو صرف ایمان والوں کو دی ہے، اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کو کہا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور اگر ہم نے اگر جیسے کسی مومن کی کوئی اللہ پاک نے جو صفتیں بتائی ہیں مومن کی قرآن میں، اگر کچھ نہیں پائی جاتی تو کیا ہم لوگوں کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم جب کالج گئے تھے ایگزام دینے تو ہم نے حجاب باندھا ہوا تھا، تو ہم سے کہا گیا کہ تم حجاب اتار دو اور یہ الاؤ نہیں ہے، تو ہم نے نہیں اتارا۔ پھر پرنسپل بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ الاؤ نہیں ہے، اتارنا ہی پڑے گا، تو میں نے زبردستی کی، میں نے نہیں اتارا۔ اگر ایسا ہوتا کہ حجاب مجھے اتارنا ہی پڑتا، اگر وہ مجھے ایگزام نہ دینے دیتے تو کیا میں ایسا کر سکتی تھی کہ 3 گھنٹے کے لیے اپنا حجاب اتار دیتی اور پھر ایگزام لکھ کے پھر حجاب باندھ لیتی؟ تو کیا ہم جیسے اسلام میں کچھ ٹائم کے لیے مطلب اپنا کریئر بنانے کے لیے کہ تھوڑے دیر کے لیے حجاب اتار سکتے ہیں اگر کہیں سے الاؤڈ نہیں ہے؟ تو ان کے 2 سوال ہیں کہ یقیناً متقی پرہیزگار مومن کے لیے جنت ہے، لیکن جو صفات قرآن مجید نے مومن کی بتائی ہیں اس میں کچھ کمی ہو ہمارے اندر تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اسی لیے تو شفاعت ہے۔ جی بے شک، جی شفاعت اسی لیے ہے کہ جی بھئی میرے اندر کوئی کمی ہے، جی اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اللہ کا رسول صلی اللہ سفارش کر دے گا
اور ہم جنت میں چلے آئیں گے۔ لیکن انسان کو جو اللہ نے شرائط بتائی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور سے اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ۔ ایمان اور تقوی یقیناً انسان کو جنت میں لے جائے گا، جی۔ اور ہمیں اس کے حاصل کرنے کی کوشش ہر حالت میں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال حجاب کے سلسلے میں کہ امتحان کے لیے شرط تھی کہ امتحان ہال میں حجاب اتار دیں، انہوں نے نہیں اتارا، ان کی زبردستی تھی، تو کیا اسلام میں اجازت ہے کہ ایسی جگہ پر حجاب اتار دیا جائے؟ دیکھیں جنرلی جو ہے اللہ کا قانون توڑا نہیں جا سکتا، جی، سوائے ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ کے لیے اتنا بڑا نقصان ہو جو آپ کے برداشت کے لائق نہ ہو، جی، یعنی آپ برداشت ہی نہ کر سکتے۔ جی، جیسے ایک مثال ہے، وہ بچی کہہ رہی ہے میری زندگی تباہ ہو جائے گی، جی، تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، مجبوری میں تم یہ کام جو حرام تھا حلال ہو جائے گا، جی، پھر آپ اتار سکتے۔ جی، لیکن اگر یہ صورتحال نہیں ہے، جی، اور جنرل آج ہندوستان میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، جی، آپ کو خالی فائٹ کرنا ہے، جی، تو آپ پھر اتار نہیں سکتی ہیں حجاب، آپ کو حجاب نہیں رکھنا اتارنا چاہیے۔ ہاں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آگا سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا عقیدہ 12 امام 14 معصومین پہ ہے، پنجتن پہ ہے، میں اس عقیدے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے یہاں پہ ایک بھی اہل تشیع مسجد نہیں ہے، تو کیا میں جمعے کی نماز اور باقی سارے نماز جو واجب ہے وہ میں اپنے گھر پہ پڑھ سکتا ہوں، اور کیا میں گریہ و ماتم عاشورہ کے سمے کر سکتا ہوں؟ یہ میرے پہ واجب ہے، تو آپ میرا جواب دیں اور مجھے میرے واٹس ایپ پہ بھی میرا جواب دے دیں۔ السلام علیکم۔ یہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ولایت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے مانتے ہیں۔ اب وہاں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں جمعہ شرائط کے ساتھ ہو رہا ہو، تو ان کے لیے کیا حکم؟ تو جمعہ تو آپ دیکھیے، جمعہ پڑھنے کے لیے 5 آدمی کم سے کم شرط ہے، جی، تو آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو زور پڑھنا ہوگا۔ جی، باقی آپ ہر نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گریہ وزاری اور غم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ان کے اچھا، غم کے لیے آپ کو ماتم کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجمع ہو، جی، آپ انسان کوئی تنہائی میں گریہ کر سکتا ہے امام حسین پہ۔ ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان پہ رحمت کرے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا ہے جس دن میں سونے سے پہلے مصائب نہ پڑھوں اور نہ روؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے بھائی، آپ اگر رونا چاہتے ہیں امام حسین کی مصیبت کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، بہترین ذریعہ نجات کا یہ ہے۔ اور آپ تنہائی میں بھی بیٹھ کے امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے رو سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اعجاز بول رہا ہوں کشمیر سے۔ میرا دہیج کے بارے میں سوال ہے۔ میرا سوال ہے، اگر ایک باپ اپنے بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنی خوشی سے، کیا وہ قبول کرنا جائز ہے اور کس حد تک جائز؟ شکریہ۔ اگر باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے تحفہ شادی کے موقع پر، اس کا لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ پیغمبر کہتے تھے میری ایک اسپیشل خصوصیت یہ ہے، تحفے قبول کرتا ہوں، رشوت قبول نہیں کرتا ہوں۔ جی، تو ایک باپ دے رہا ہے تو کیوں نہیں قبول کرنا؟ اور شاید اگر دل آزاری کا سبب ہو، اگر نہ قبول کرنا تو واجب ہو جائے گا لینا، جی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور یہ حد معین نہیں ہے، جتنا باپ دینا چاہتا ہے وہ کوئی مسئلہ، جی، اپنی مرضی سے ہاں، اس کا پیسہ ہے، اس کی جائیداد ہے، وہ دینا چاہتا ہے اور وہ لے۔ جی، بالکل۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ ڈاکٹر افتخار حسین غازی فرام کشمیر۔ مجھے یہ سوال کا جواب چاہیے کہ ایسے کیا حالات ہوں گے جب امام زمانہ کا ظہور اس کائنات میں ہوگا؟ یہ بہت ہی مفصل موضوع ہے، لیکن سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہماری جان قربان ہو جائیں، ان کے ظہور کی علامات میں سے کچھ علامات فرما دیے۔ دیکھیے، ظہور کب ہوگا یہ تو کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حتیٰ حدیث پیغمبر میں سنا دیتا ہوں، اس دنیا میں اللہ کا رسول فرماتا ہے اگر دنیا میں ایک دن باقی رہے گا، اس دنیا میں ایک دن باقی رہے گا، یعنی قیامت آنے سے پہلے ایک دن باقی رہے گا، تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرا بیٹا ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اب ایک دوسرا سوال ہے کہ یہ اسی میں یہ کہ ظہور کا کم معین ہوگا، کب ہوگا؟ ہمارے پاس حدیث ہے، حلق الوقاتون،
جو لوگ وقت معین کریں گے وہ جھوٹے ہیں اور برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ماشاء اللہ علامتیں جی، کچھ علامتیں حتمی ہیں، کچھ علامتیں غیر حتمی ہیں۔ جی، 1 سال میں 5 علامتیں بتائیے اگر ہوئیں تو حتمی ہیں۔ جی، سفیانی کا خروج، جی، ٹھیک ہے، عرض بیدا کا دھس جانا، جی، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے آئے کہ نفس زکیہ کا نفس زکیہ کا جی شہید ہو جانا۔ جی، پھر اسی جگہ ایک آیا ہے کہ فلسطین اور اس کے درمیان جی ایک زمین کا ٹکڑا دھس جانا۔ جی۔ تو کچھ علامتیں اسی طرح بتائی ہے جی، جو حتمی ہیں، 1 سال کے اندر ہوگی تو یقیناً ظہور ہوگا، اور غیر حتمی علامتیں بہت ساری ہیں۔ مثلا ایک زمانہ آئے گا علامت ظہور میں سے بتائے گا عورتیں گھوڑے سواری کریں گی، جی، ایک زمانہ آئے گا جس میں فحشہ بہت ہوگا، جی، ایک زمانہ آئے گا مثلا جہاں دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی۔ جی، تو یہ ماشاء اللہ ہے علامتیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پشچم بنگال سے بول رہا ہوں، کولکاتہ سے۔ میرا نام عبدالحق ملا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں کئی حدیث میں کیا ذکر ہے؟ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ آدمی کرتے ہیں، تو کنفیوژن ہے، اس کے بارے میں صحیح بتاتے ہیں اللہ۔ تمام برادران اہل سنت اور تمام برادران اہل تشیع شب برات اور احتشام سے مناتے ہیں، عبادت میں پوری رات گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میرے بھائی آج حدیث پیغمبر موجود ہے، جی، اور وہ بہترین دلیل ہے۔ جی، یہ شب برات میں نماز پڑھنا، جی، عبادت کرنا، صدقہ دینا، رات کو جاگنا، 100 رکعت نماز پڑھنا، جی، یہ خود دن میں روزہ رکھنا، دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، جی، اس کے استغفار کرنے کا ثواب، جی، ماشاء اللہ وارد ہوا ہے۔ جی، تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے؟ جی، بدعت وہ ہوتا ہے جو آپ نئی چیز وجود میں لا رہے ہیں، جی، اور جو پیغمبر کی تائید نص موجود ہے، جی، نص سے پیغمبر موجود ہے، جی، وہ کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ آپ ایک بار اچھی طرح سے مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، مسلمانوں نے جو بات کہی ہے، جو سنت میں آیا ہے، اس کو پڑھیے، جی، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، جناب میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہو اپنے سسر کے سامنے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سسر کے سامنے بہو نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نماز پڑھنے کی شرائط، جی، اگر حجاب کے ساتھ جو شریعت نے حجاب واجب کیا ہے، جی، اس حجاب کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، وہ کسی کے سامنے بھی پڑھ سکتی ہے، جی، اکیلی بھی ہے تو بغیر حجاب کے نہیں پڑھ سکتی، اور مجمع میں ہو تو بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس شرط یہ کہ حجاب ہو، جی، اور ایسی جگہ ہو جہاں اس کو ڈسٹرب کرنے والا آنا جانا نہ ہو، جی، احتیاط بھی کرنا ہے، جی، ورنہ اگر ایسی کا کوئی نہیں مل رہی جہاں نہیں آنے، تو ایک ایسے گوشے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ قانون گھر میں بھی لاگو ہوتا ہے، باہر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ سمیم عالم، سپول، بہار۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے درمیان، نماز پڑھنے کے درمیان اگر ٹرین کا مڑتے رہتا ہے، کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ یقین ہو کہ جب سفر کر رہے ہیں ٹرین میں خاص طور سے، اور ٹرین جو ہے قبلے سے مڑ گئی، نماز ہم یعنی پڑھ رہے ہیں اور شرائط کے ساتھ میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نماز جو ہے ٹرین میں پڑھنے کا ایک خاص حکم ہے۔ وہ خاص حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر یہ جانتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو اسے انتظار کرنا چاہیے کہ ٹرین رک جائے اور آپ آرام سے سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آرام سے میں جب ٹرین رک جائے اس وقت نماز پڑھوں، قضا ہو جائے گی، اور اگر ایسی بھی نماز پڑھے تو قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اسے ایک بار قبلہ رخ ہو کر اس کو اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے کدھر گھوم رہی ہے، جی، آپ نماز پڑھ لیجیے اور مکمل کر لیجیے۔ شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ
شرعی احکام سے سیروگیسی کا کیا 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 مطلب شرائط کیا ہے سیروگیسی سے؟ یہ میرا سوال ہے. اگر ایک ہسبینڈ اور بیوی مطلب ان کی بیوی میں کوئی پرابلم ہو تو کسی بھی میڈیکلی کارن وہ حاملہ نہ ہو پائے اور شوہر دوسری شادی نہ کرنا چاہے تو اس میں جو شرعی حساب سے سیروگیسی کا کیا احکام ہے؟ شکریہ. سروگیسی یعنی شوہر اور بیوی اپنی بیوی جو حاملہ نہیں ہو سکتی تو کیا کسی نامحرم، یہ جو مسئلہ ہے کہ ادھار لی ہوئی گود، جی جس کو آپ کہتے ہیں جی ادھار لی ہوئی گود، شرعاً خود اس عمل میں پریشانی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. پریشانی یہ ہے کہ جب اس کام کرنے جائیں گے تو حرام کا سبب بنے گا. جی مثلا مثال کے طور پہ دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا، شریعت نے دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے کو الاؤڈ نہیں کیا. تو اگر یہ چیزیں نہ ہوں، مثلا کہ حرام میں مبتلا ہونے کا کوئی ڈر نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی لیکن اگر حرام ہونے کا ڈر ہے اور خوف میں یقین بھی ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو ہم حرام کام میں ملوث ہوں گے تو یہ کام کرنا پھر جائز نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں فوزیہ حیدرآباد سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ لوگ آج کل درگاہوں پر جا کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ حرام جانتے ہوئے بھی وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو اپنے پیر کی خدم بوزی یا عزت دیتا کہتے ہیں. یہاں تک اسلام نے کھلا منع فرمایا ہے کہ تم مت جاؤ خبروں پر جس پہ سجدہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے کئی دفعہ بولا ہے. آپ لوگ سب انکار کر دیتے کہ درگاہ کو جانا 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 بولتے. جاؤ بھائی، مگر وہاں پہ جا کے پورے وہاں کے سجدہ کر دے رہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے، یہ غلط ہے، حرام ہے. یہ دونوں بھی سنی اور شیعہ میں پایا جاتا ہے. جو مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، مزاروں پہ جانا تو خیر سنت ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، لیکن وہاں جا کے سجدہ کرنا، دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی جانتا ہے کہ رکوع اور سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، جی ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں جی یہ نہیں ہو سکتا ہے. جی اس کے باوجود میں مثلا غیر کسی قبر پہ قبر کو جا کر بوسہ دوں، جی آیا یہ حرام ہے؟ جی نہیں، بوسہ دینا حرام نہیں. جی ٹھیک ہے. میں احترام سے اس کے لیے جھکوں، جی یہ بھی حرام نہیں ہے. جی لیکن سجدہ کرنا حرام ہے. جی یہ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سجدہ کرنا حرام ہے، جی کسی اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا. جی احترام ایک الگ چیز ہے. جی احترام سے کسی کے سامنے سر جھکا لینا وہ بدعت بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، یہ احترام ہے، اور اللہ نے خود احترام کرنے کو کہا ہے. دوسری بات جو مومنہ کو لگا مجھے ایسا کہ آپ کو شاید آدھی معلومات ہے، جی اس نے کہہ دیا ہے کہ قبروں پہ جانا منع ہے. یہ تو خود سنت رسول اللہ ہے. کا رسول جو ہے قبروں کی وزٹ کرتا تھا، جی جاتا تھا، کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا عجیب ہے. اللہ کے ایک بار حکم آیا اللہ کے جناب جبریل کے ذریعے سے، اے اللہ کے رسول مدینے کے سارے لوگوں کو لے جاؤ بقی میں، پورے مدینے کو لے جاؤ. تو سب، اب ایک تو بڑا قانون جی اعلان ہوگا چلو بقی میں جانا ہے. کہتے تھے جس کی جو قبر ہے وہ جا کے کھڑا ہو جائے، اپنا مرحومین کی قبروں پہ کھڑے ہو جائے. کھڑے ہو گئے. ایک قبر پہ پیغمبر کے رسول کے اس کی کوئی ہے نہیں، اس کا کوئی ہے نہیں. دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن ایک بڑی آئی بولی یہ میرے بچے کی قبر. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں اللہ کا رسول. تم ناراض ہو؟ کہا میں بہت شدید ناراض ہوں. تو کہا معاف کر دو. کہا نہیں اللہ کے رسول اتنا ستایا میں کبھی نہیں معاف کروں گا اس کی. اللہ کے رسول نے کہا اچھا تم اپنا سر جو ہے اس قبر پر رکھو. جی رکھو. جب رکھا تو گھبرا کے اٹھی ہوئی، کیا ہوا؟
کہ اللہ کے رسول بہت دردناک آواز سنائی دے رہی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سنو، تم تو کہہ رہی نہیں معاف کریں گے، سنو. تو کہا نہیں، اللہ کے آپ کہو گے تو میں معاف کر دوں. جی. تو پھر جب اس نے معاف کر دیا کہ اب سنو. جی. تو اب جو سنائی دی تو جو رسول ہمیں یہ اس کی سیرت ہو اور یہ تعلیم دے، جی. آپ کہتے قبروں کے لیے جانا حرام، اور عورت سے کہہ رہے ہیں کہ قبر پر جاؤ. جی. یہ کیسی بات ہے؟ جی بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. جی میرا نام ابیہ فاطمہ ہے، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری کچھ نمازیں قضا ہوئی ہے اور اس وقت میں وہ واجب نماز کے ساتھ پڑھوں تو اس کے لیے کیا مجھے الگ وضو کرنا ہے کہ جو وضو کیا ہے اسی پہ ہم لوگ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہم جو واجب نماز اپنی ادا پڑھ رہے ہیں تو قضا نماز جو اس کے لیے الگ وضو کرنا ہے یا اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ایک نماز کے لیے طہارت شرط ہے، جی، طہارت آپ کے لیے ہے تو قضا اور ادا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. جو اس چیز میں طہارت شرط ہے اور آپ با طہارت ہیں، جی، تو آپ اس میں قضا اور ادا اور ایسی جب تک آپ کے پاس طہارت ہے آپ جو کچھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں. نماز قضا بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، ادا بھی کرنا چاہیں، روزہ وہ کرے، قرآن بھی پڑھنا چاہیں، دوسری چیزیں طواف کرنا چاہیں، جو بھی. جی، وہ ایک وضو سب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام رحیمہ ہے، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں رہتی ہے، ہمیں بہت تکلیفیں ہوتی ہے، کیا کرے جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں؟ اس مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین تمام ناظرین کی پریشانیاں دور کرے. بہن کی پریشانیاں بہت رہتی ہیں. یہ دعا پڑھے ہم لوگ تو ہمیشہ نماز کی پڑھتے ہیں، اما یجیب المضطر. دیکھیے ایک واقعی اللہ نے ایک روایت میں دیکھا کہ اللہ کہتا ہے تم مجھ سے کچھ وعدہ کرو میں تم سے کچھ وعدہ کروں. جی ٹھیک. ستۃ منی و ستۃ من کا، 6 چیز میری طرف سے 6 چیز تمہاری طرف. ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. کہتا تم پریشان ہو دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں. بے شک. جی. میں جو ہے امتحان میں ڈالتا ہوں تم صبر کرو میں تمہیں نجات عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. بے شک. تو کوئی بھی آدمی جب پریشان ہو تو اس کا ایک سمپل طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہو اے اللہ تیرا بندہ کمزور ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں مصیبت نہیں جھیل سکتا ہوں، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانی میری دور کرنے والا بھی نہیں ہے. جی. تو ان محبوب ہستیوں کے صدقے میں جن کو ہم آل محمد کہتے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے. آپ یقین جانیں 2 دن 3 دن مناجات کر کے دیکھ لیں. 2 دن میں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی شاید آپ کی ہاتھ بلند ہو اور آپ کا دل شکستہ ہو، آپ کے آنسو آنکھوں میں آ جائیں، آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے. آپ بھی یہ کام کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیں اور استغفار کرنا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم، میں بنگال سے کہہ رہا ہوں مجید الرحمان. میرے سوال یہ ہے کہ ہمارے وہاں قیام ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر میلاد النبی کہتے ہیں، تو یہ کھڑے ہو کر میلاد النبی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب ہم سلام کریں اس میں کھڑے ہونے ہمیں کیا قباحت ہے؟ یہ تو احترام ہے، اور احترام کرنا میں یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جی بے شک. جو اللہ کے رسول کی نشانیوں کا احترام کرے وہ متقی ہے. تو جو رسول کا احترام کرے بے شک کتنا محترم ہوگا، کتنا تقوی ہوگا، کتنا. اور اللہ کے رسول کا احترام خود اللہ نے سکھایا ہے. بے شک. جی. اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند نہ کرو. جی. یہ ادب نہیں ہے؟ بے شک. تو ادب ہے. جی بے شک. تو میرے بھائی ادب اللہ نے سکھایا ہے. جی. اگر اللہ کے رسول کے نام کا اس کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں تو اس وقت احترام کریں گے، یہ اللہ کو پسند آتا ہے. بے شک. جی. اور اللہ کو پسند آنا ہی عبادت ہے. جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبادت، وہی عبادت ہے. بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلے سال کا سوال لیتے ہیں. جی محمد صاحب جاوید بھائی السلام علیکم، میں تحصیل فاطمہ جونپور سے. محمد صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ہمارے شہر میں ہمارے ایریا میں یا پھر ہم باہر جاتے ہیں، جیسے ہم بارگاہ ہے یا پھر مسجد وغیرہ تو ہم اس میں
درگاہ میں زیارت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آتے جاتے راستے میں جیسے مسجدیں پڑ جاتی ہیں، تو پھر کیا اہل سنت کی جو مسجد ہے ہمارے ایریا میں کہیں جاتے جاتے راستے میں، تو کیا اس کے لیے ہمارا یہی حکم ہے جو ہماری اپنی مسجد کے لیے ہے یہ مسجد کے لیے؟ تو اس کا جواب دیجیے۔ مسجد کے احترام کے سلسلے میں اگر مسجد دیکھیے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر کا احترام ہر آدمی کو کرنا ہے، بے شک، اسی لیے کسی بھی مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، بے شک جی، اور اگر نجس ہوئی تو پاک کرنا واجب ہے، واجب ہے کفایہ ہے جی جی، واجب ہے نہیں ہو جائے گا اگر ہو جائے گا کوئی نہیں کر رہا ہاں، تو جی، تو یہ جو کہتے ہیں نا وہ غلط ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ اللہ کا ہے، اس میں شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد ہر مسجد کا جو اللہ سے منسوب ہے اس کا احترام کرنا واجب ہے، فرض ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں دہلی سے بول رہی ہوں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی امانت ہمارے پاس رہ گئی ہو اور اس کا انتقال ہو چکا ہو اور ہمیں اس کے وارثین کے بارے میں نہ معلوم ہو، تو ہمیں اس رقم کو یا اس پیسے کو کس جگہ، ایسی جگہ لگانا چاہیے کہ اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا کام کرے اور اس کا ثواب اس کو مل جائے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ کسی کی امانت ہمارے پاس اس کا انتقال ہو جائے، اس کے ورثہ کا پتہ نہ ہو، اس امانت کا ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں جی، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ورثہ کو تلاش کریں، جی، آپ ایسے خرچ نہیں کر سکتے، جی، اور اگر آپ نے خرچ کیا، مثلا آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے مسجد میں دے دیا جو صدقہ جاریہ ہے، جی، پانی کا انتظام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے، درخت لگوا دیا جو صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنوا دیا جو صدقہ جاریہ ہے، سب ہو سکتا ہے، جی، لیکن اگر اس کے ورثہ آ گئے بولے آؤ پیسہ لاؤ ہمارے ابا تو کو، آپ کو دینا واجب آپ ہے، کو دینا واجب ہے، جی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ورثہ کو تلاش کرے، اگر نہیں ملا ہاں تو آپ لگا دیجئے، یہ بہترین طریقہ ان کے طرف سے صدقہ دینے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، میں آگرہ سے رانی بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ مر جائے تو وہ ماں باپ کو مطلب جنت میں لے جاتا ہے، میری سمجھ میں اس سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے کہ بچہ مر جانے سے ماں باپ کو جنت نہیں ہے تو اعمالوں کے اوپر انسان جنت میں جاتا ہے۔ میرا بس یہی سوال ہے، اور میرے دین چینل کو بہت بہت میری طرف سے انسان کو زندگی عطا فرما، اور کیا کہتے ہیں مجھے بہت جانکاری ملتی ہے دین چینل سے، مولانا صاحب سے، بس میرا اتنی درخواست ہے۔ اگر کسی مومن و مومنہ کا بچہ انتقال کر جائے تو روایت میں ہے کہ وہ ماں باپ کی شفاعت کرائے گا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ بہت آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ شفاعت کو نہیں مانتے۔ جی، شفاعت جی، یہی اسی کو کہتے ہیں، جی، ایک آدمی گنہگار ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اللہ گناہ کی بنا پر سزا کا مستحق ہو گیا ہے، اس کی اولاد میں سے ایک معصوم اولاد ہے جسے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جس کا اللہ جو ہے حق قائل ہے، جس کا احترام، آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ یہی ہے، تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم ولو کان بالسقط۔ جی، یہ بے شک۔ اب روایت کا جملہ ہے، یہ جو بچہ ماں باپ کا اس دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا یا آیا اور معصوم ہی چلا گیا اس دنیا سے، تو وہ اللہ جب کہے گا چاہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تو وہ کہے گا اللہ میں اس وقت جاؤں گا جب میرے ماں باپ، جی، تو روایتوں کا جملہ ہے کہ اللہ کہے گا تیری خوشی کے لیے تیرے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، تو اگر مومن ہے، اگر مومن ہے تو اس کی بنا، تو یہ شفاعت ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ جی، بے شک، اور شفاعت ایک ایسا قانون ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارا نام سبانہ ہے، ہم چھتیس گڑھ درگ سے کہہ رہے ہیں۔ آغا ہمارا سوال یہ ہے کہ مولا عباس کے دونوں ہاتھ کہاں دفن ہیں؟ سوال کا جواب دیجیے گا، خدا حافظ۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں شہنشاہ وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام پہ، دونوں بازو قلم ہوئے، اور یقیناً جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے مقام، آج یہ جو ہے آپ اگر زیارت پہ جائیں گی تو جناب عباس کے روضے کے ہی دو طرف جی باقاعدہ اس کی علامتیں موجود ہیں، جی، ایک جو ہے جناب علی اصغر کو جہاں شہید کیا گیا بالکل قریب ہے وہ، جی، اور ایک اسی کے تھوڑی سے چوڑائی میں اس کے پیچھے جائیں گے وہاں دوسرا۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں
आसाम से आमिर खान बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद, हम लोग अभी मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद बनाने में हम लोग सूदखोर का पैसा लगा सकते हैं या नहीं? जैसा कोई शराबी हो गया, कोई जुआरी हो गया, उसका पैसा लगा सकता है कि नहीं? और गैर कौम का पैसा लगाना किस हद तक जायज है, इसके बारे में जानकारी। खुदा हाफिज। अगर एक आदमी की सिर्फ हराम आमदनी है तो हराम पैसा मस्जिद में नहीं लगा सकते। दूसरा सवाल जो ये था कि गैर कौम लोग अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, आप ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजरुल हसन जैदी रामपुर से बोल रहा हूँ। किबला, हमारे घर में या किसी भी मोमिन के घर में इंतकाल होता है और उस वक्त वो कुछ खाना मौजूदा हालत में पक्का हुआ होता है तो उस खाने को क्यों फेंक देते हैं? दूसरी बात, अगर उसी किसी घर के अंदर, जिनके घर के अंदर खुदा न खास्ता कोई मौत हुई हो और उस घर के अंदर कोई औरत एक्सीडेंट हो तो उसको उसके माँ बाप की या भाई की कोई भी ऐसा किसी भी इंतकाल उस घर में हुआ तो उसकी सूरत नहीं दिखाते हैं। इसका सवाल का जवाब चाहिए। वस्सलाम। ये एक खुराफात जो है कि अगर घर में कुछ खाना पक्का हुआ है और घर में मौत हो जाए तो जो खाना पक्का उसको फेंक देते हैं। मेरे भाई ये गलत, ये अगर कहीं है तो ये इसराफ और हराम है जी। अगर कोई आदमी मर जाए और उसके घर में पहले से खाना पका हुआ है जी तो खाना फेंका नहीं जा सकता है जी। और बिल्कुल आप खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है जी। ये जो है अगर किसी जगह इस तरह का तस्वूर है तो गलत तस्वूर है और अल्लाह हरगिज़ नेमतों को ज़ाय करने पर राज़ी नहीं होगा और ना है जी। दूसरा सवाल हमारे भाई का ये है कि यकीनन कुछ जगह ऐसा होता है कि औरत जो है ये हामिला है और वो कमज़ोर होती है, उसकी इमोशनल होती है, उसका अगर कोई अजीज़ मर जाता है तो उसको चेहरा नहीं दिखाया जाता ताकि उसके हमल पर असर ना पड़े, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़े। तो कहाँ तक सही है अगर ये वजह है? ये ज़ाहिरन अगर ये जो है वजह है कि हामिला औरतों को इसलिए नहीं देखा जाता कि मसलन वो रहम का जज्बा पाया जाता है इमोशन की बिना पर, तो कोई मसला नहीं है जी। लेकिन अगर इमोशन का मसला नहीं है, अगर जज्बाती मसला नहीं है जी। और औरत, आज बहुत सारी औरतों के पास स्टेमिना बहुत है, विल पावर है, तो उनको देखने में कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें, जो बच्चा होता है वो बाहर से मुतासिर ज़रूर होता है जी, बेशक। तो अगर आप सोचते हैं कि इस बच्चे के ऊपर इसका कोई असर होगा, वो एक अलग बहस है जी। लेकिन जनरली जो है शरीयत में कोई मुमानियत नहीं है कि हामिला औरत मरने वाले का चेहरा नहीं देख सकती है या उसके करीब नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। सर, हमारी द्वार से बोल रहे हैं सर, कलिया शरीफ से। सर, हमारा सवाल है सर, यही पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है नहीं हो जाती है सर? मतलब हाफ टी शर्ट में सर, हाफ टी शर्ट पहन के बोल रहे हैं कि नमाज मकरूह हो जाती है। सर मेरा सवाल यही है सर। पैंट शर्ट में, हाफ टी शर्ट में मर्द की नमाज, ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत ने जो वाजिब नमाज में रखा है वो अंडरवियर खाली मर्द के लिए, मर्द के लिए। हमारी बात मर्दी की है, औरत की बात नहीं है। औरत को पूरा बदन छुपाना वाजिब है, चाहे अकेली क्यों ना हो, और सिवाय वजू में जो हिस्सा खुला रहता है बकिया आपको छुपाना होगा। मर्द को अलाउड है जी, वो जो है हाफ टी शर्ट में पढ़ सकता है, कोई मकरूह भी नहीं है जी। वो हाफ टी शर्ट में पढ़ सकता है, पैंट शर्ट में पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि अलैहिस्सलाम और अलैहिमुस्सलाम कब कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए? ये जमा और रवायत का सीगा किससे ताल्लुक है इसका, मुझे जरा बताइए। शुक्रिया। हम कहें हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हम कहें हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम, इसमें फ़र्क क्या है? बस वही मुफरद और जमा का फ़र्क है जी। ये जो है मुफरद जो है एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, जमा जो है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है जी। कभी एहतराम में भी जमा का सीगा इस्तेमाल किया जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारी खुद है, वो टीचर थी, रिटायर हो गई, अनमैरिड है, अब वो हज पे जाना चाह रही, तो वो कहती है मुझे अपने साथ ले जाना चाह रही, तो क्या हम लेडीज जा सकते हैं हज पे? और वो हज के बाद करबला जाना चाह रही, तो करबला की ज़ियारत भी हज के बाद मुहर्रम के महीने में करबला, तो क्या दोनों जगह जा सकते हैं हम? इसका जवाब हमें प्लीज एक ही हफ्ते में देना। अच्छा, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी टीचर जो रिटायर्ड है उनके साथ में हज और करबला जाना चाहती हैं, जा सकती हैं?
اور کیوں نہیں جا سکتی؟ جی جا سکتی. دیکھیے آج جو ہے، پہلے جو ہے یہاں گورنمنٹ جو ہے سعودیہ کی الاؤڈ نہیں کرتی تھی خالی عورتوں کو جانا، جی آج وہ بھی الاؤڈ کر رہی، تو مکے بھی جا سکتی. ابھی مکے جانا واجب ہوگا اگر ان کے پاس استطاعت ہے، حج واجب ہے اور استطاعت ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو ان کے اوپر حج کرنا واجب ہے. جی تو جانا ہی ہوگا. جی باقی اس کے بعد وہ زیارت کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ شرعاً نہیں ہے، وہ زیارت پہ بھی جا سکتی ہیں اور یہ ساتھ میں بھی جا عمرہ سکتی اور حج پہ بھی جا سکتی ہے، دونوں جا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم جاوید بھائی. جی چینل کو بہت بہت دھنیہ واد. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے کہ ہم بعد نماز یا بنا نماز کے پہلے ان کے درود شریف پڑھتے ہیں ایک تصویر اور محمد آل محمد کو پیش کر ان کو تحفہ بھیجتے ہیں. یہ تصویر پڑھتے ہیں اپنے اول پیغمبر سے لے کے آخری پیغمبر تک، اور ایک تصویر پڑھتے ہیں جیسے ہمارے جو مر گئے ہیں خاندان میں یا والدین مومن مومنات کے لیے ایسے بھیج سکتے ہیں کہ یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے. اس کا سلوات کا ثواب یہ ان کو پہنچتا ہے. ایک تصویر پوری پڑھتے ہیں 100 مرتبہ. تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ثواب ان کو پہنچتا ہے تو ہم غلط مطلب کر رہے ہیں. مجھے یہ معلوم کرنا ہے. السلام علیکم. یار انہیں پہ تو سلوات پڑھ رہے محمد اور آل محمد پر اور اپنے مرحومین پر. بہن پوچھ رہی ہیں اگر الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں دیکھیے یہ جو ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب میں آپ کے پاس گنجائش ہے. جی کتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہیں، سب کو شامل کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. بے شک جی. اسپیشل کسی کے لیے پڑھنا چاہیں تو بھی میرے لیے پڑھنا چاہیں وہ بھی ہو بے سکتا ہے. شک جی. میری طرف سے پڑھنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. جی تو صلوات پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان درود پڑھے گا فرشتے وہ درود میری طرف لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ فلاں نے درود پڑھا ہے. میں فرشتے سے کہوں گا میری طرف سے 10 بار اس کے لیے درود پڑھ دو. سبحان اللہ. تو یہ تو یقیناً سارے لوگوں کو ثواب مل جائے گا درود پڑھنے کا، بے شک. اس میں کوئی پریشانی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جناب مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا نام حسین عباس ہے. میں ضلع سہارنپور قصبہ لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنے سوال پوچھا تھا، ڈسائڈ کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خمس دینے کا ارادہ کیا ہے، مگر جب خمس کا ٹائم آیا تو میں اس وقت قرض دار تھا. جس کی رقم کا قرض دار تھا میں اس سے کم رقم میرے پاس تھی. مطلب مثال کے طور پہ میرے پاس 4,000 روپے بچے ہیں اور میرے پاس قرضہ 20,000 روپے کا ہے. تو اب میں کیا کروں؟ خمس کس طرح سے نکالوں؟ مطلب میرے پاس خمس واجب ہے یا خمس مجھے دینا چاہیے، یا جب پہلے قرضہ ادا کروں جب دینا چاہیے؟ قرضہ میرے پہ ایسے آدمی کا ہے جن کی کوئی جلدی تقاضا نہیں ہے، مطلب کہ آپ تسلی دیجیے مگر قرضہ تو دینا ہے. تو آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. قرضہ دینا ہے، خمس کی تاریخ آ گئی ہے. قرضہ 20,000 کا ہے، ابھی نہیں ہے، پیسہ 4,000 ہے اور تاریخ آ گئی نہیں ہے. جی نہیں دیا ہے تو 4,000 روپے خمس دینا ہے. جی اگر کسی آدمی کے اوپر قرض ہے تو قرضہ ادا کرنا. جی قرضہ نہیں ادا کیا، پیسے اپنے پاس رکھے ہیں، جی خمس کی ڈیٹ آ گئی تو اس میں خمس ادا کرنا واجب ہے. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام خوشبو ہے، میں دلی سے بول رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر میں حافظے کا ذکر کرتی ہوں کہ مجھے حافظہ کرنا ہے یا عالمت کا کورس کرنا ہے تو میرے گھر میں مشکل آنی شروع ہو جاتی ہیں. یا تو پیسے سے، مطلب ہم گاڑی کا نقصان ہماری، یا پھر گھر میں طبیعت، اب ماں ابا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. یہی دقت ہے کہ میرا حافظہ ہمیشہ رک جاتا ہے. میں 1 سال سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کورس کرنا ہے تو میرے گھر والے اسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ حافظ. یہ یقیناً جب ہم کچھ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کا کام ہی ہے اس طرح کا وسوسہ ڈالنا. جی جب آپ کوئی نیک کام کرنا چاہیں گے تو وہ وسوسہ ڈالے گا. جی آپ اس کا بہترین علاج ہے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کثرت سے پڑھیے. جی یہ جو کہنا ہے کہ میں حافظہ کرنا چاہتی ہوں یا مسالمہ کورس کرنا چاہتا ہوں، مجھے فوراً اس طرح کی پریشانی آتی ہے، یہ سوائے وہ شیطانی وسوسے کے کچھ بھی نہیں. حقیقت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. آپ ایک بار کہیں مجھے کرنا ہے اور کرنا ہے اور لا حول ولا پڑھ لیجیے. انشاءاللہ وہ پریشانی بھی دور ہوگی اور حافظہ بھی آپ کا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. جی میں فاطمہ جان سے بول رہی ہوں.
मौलाना साहब की मेरा सवाल ये है, मौलाना साहब, दुनिया के देखिए दुनिया के अमाल बहुत सारे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक के, तो सुबह की नमाज के बाद जो अमाल है जैसे कि आयत कुर्सी जितनी चाहे उतनी पढ़ो उसका सवाल है, फिर उसके बाद जोहर के बाद इन्ना गन्ना की सूर्य पढ़ो, फिर अल्लाह की तस्बीह होती है, फिर सलवात वगैरह, यानी कि बहुत सारा हो जाता है। तो अगर इंसान बैठ के ना पढ़ सके तो क्या लेट कर पढ़ सकता है? कोई वो तो नहीं है, यानी कोई गलत तो नहीं है? फिर भी दूसरा सवाल हमारा ये है कि रात में सोते बिस्तर पे जब जाते हैं तो ये है कि तलावत किसी भी सूरज की तलावत करो जो भी आए या कल की वगैरह, तो वो लेट कर करना सही है या फिर बैठ कर? जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। और आपका चैनल बहुत बहुत अच्छा है, हम बहुत बड़े आपके चैनल के फैन हैं, इतनी भी तारीफ करें कम है, इतना हम सीखते हैं चैनल से माशाल्लाह, बहुत कुछ हमने सीखा। और दिन सवाली जो हमारा दोस्त बहुत बड़ा ये चैनल है, बहुत कुछ हमने सीखा माशाल्लाह जी, वो सब इंशाल्लाह करेंगे इस चैनल के लिए। अल्लाह सबको अज़ीज़ दे, आप लोग को भी अल्लाह सलामत रखे, सारे उलमा को बहुत अच्छा सब कुछ होता है, सारे माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे थे। हम जुमे के दिन या आम दिनों में भी जो मुस्तहबात हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, बैठ के या लेट के कर सकते हैं? देखिए बहुत सारे कसरत से पाए जाते हैं जी, तो आपके लिए एक फजीलत एक अलग, अदब एक अलग चीज़ है जी। ये भाई याद रखना, मैं ये जुमला अच्छा कहना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से मुनाजात करना चाहता हूँ, और मुनाजात बहुत लंबी लंबी वारिद हुई हमारे पास जी। आप दुआ हमसे समनानी पढ़ ली थी जी, दुआ कुमैल पढ़ ली, दुआ जुशन कबीर पढ़, दुआ सना में कुरैश पढ़ लीजिए जी। जो दुआएं हैं मुनाजात, अगर कोई इंसान पढ़ना चाहे जी, हर घंटे की हर मौजूद है दुआएं, बेशक जी, तस्बीह मौजूद है, जिक्र मौजूद, तो एक आदमी की ताकत कितनी है जी। और मेरा दिल कहता है पढ़ने को, तो बिल्कुल आपके पास अगर बैठकर अदब से पढ़ने की ताकत है वो पढ़िए, वो नहीं है तो आप लेट के भी पढ़ सकती हैं जी। हत्ता हमारे पास जो आया है सोते वक्त ये पढ़ लीजिए, तो इसका मतलब ही है कि हम लेटे लेटे पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कश्मीर से मोहम्मद बाकिर भट्ट से बोल रहा हूँ। मैंने इस चैनल को जब देखा है तो मैं बहुत खुश हुआ कि कोई चैनल टीवी पे चल रही है हिंदुस्तान में, तो मैंने एयरटेल डिश लाया और इस पे अब मैं ये हर रोज़ देखता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि इस पे हमारे मज़हब के बारे में बहुत से मालूमात होते हैं, तो मैं इन जो यहाँ पर इस विन चैनल को चला रहे हैं तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से चैनल की आप तरोीज और तरक्की के लिए दुआ करते रहिए और इसकी आयानात करते रहिए इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रियाज हुसैन जाफरी, मैं नागपुर शहर ऑरेंज सिटी से बोल रहा हूँ। जवाहिद भाई और मौलाना साहब, रमजान मुबारक के ताल्लुक से कुछ मसले हैं। हाइजा औरत को नमाज माफ है या रोजा, दलील फरमाए क्यों? और हैज आने की बिना पर जैसे औरत रोजा रखी है और उसे इफ्तार के 1 घंटा पहले हैज आ जाए तो क्या उसके रोजे की कज़ा रखेगी या नहीं? और इसी में दूसरा सवाल है कि वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती है उसकी वजह रोजा नहीं रख सकती कमजोरी की बिना पर, उसके रोजे कज़ा होंगे या माफ? रोजे का कफारा कितना होगा और वो किसे देना होगा? जवाब इनायत फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिर माह रमजान के सिलसिले में कई सवाल हैं हाइजा औरत के लिए हमारे भाई के। देखिए पहला सवाल जो ये था उनका, हाइजा औरत रोज़ा नहीं रखेगी? हाँ बिल्कुल नहीं रखेगी जी। नमाज भी नहीं है जी, लेकिन रोज़े की क़ज़ा है। नमाज की क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा है। एक ये बात। सवाल क्यों नहीं रखेगी? जी, जवाब अल्लाह ने फरमाया है जी, और कुरान ने कहा है कि ये अजियत का सबब है जी, है आना खुद तकलीफ है जी, और अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बेशक। ठीक, एक ये बात। अब ये जो दूसरा सवाल है कि हाइजा औरत जो है 1 घंटा अफ्तार से पहले हैज आ जाए, 1 सेकंड पहले भी आ जाएगी, उसका रोजा बातिल है, उसको कज़ा करना, कोई कफारा नहीं है उसके ऊपर। जो तीसरा सवाल है कि वो खातून जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, वो कमजोरी की वजह से अगर रोजा नहीं रख पा रही है तो उसका रोजा माफ है या नहीं माफ है या सिर्फ कफारा है, क्या है? ऐसी औरतें जो बच्चे को दूध पिला रही हैं और रोजा नहीं रख सकती हैं जी, उन्हें कज़ा करना है साल के दौरान
جی. اور اگر 1 سال میں کے دوران وہ جاری رہا، مثلا دودھ 2 سال پلانا اور کمزوری رہی ہاں اس طرح سے تو انہیں فدیہ دینا ہے جی، اور قضا بھی کرنا ہے جی. یہ خالی، لیکن کوئی کفارہ ان کے اوپر نہیں ہے. ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.